کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے ووٹ دیے اور انہوں نے جا کر ختم نبوت کے خلاف قانون سازی کی. آپ نے ووٹ دیے اور انہوں نے ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کو قانون بننے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کیا. آپ نے ووٹ دیا اور انہوں نے جا کر ہجڑوں کی اور مرد کے ساتھ شادی کے قانون پاس کیے. آج بھی وہ اپنے منشور میں علل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ منتخب ہو کے آئے تب بھی ہم ناموس رسالت کے قانون کو ختم کریں گے اور ٹرانسجینڈر قوانین کو پاس کرنے والے بنیں گے. تو یوں آنکھیں بند کر کے پیسے کے چند نوٹوں کے اوپر قربان کرنے والا رشوت کھانے کا بھی مجرم ہے. برادران محترم اور سامعین ذی وقار، وطن عزیز پاکستان میں عام انتخابات کا غلغلہ ہے اور امیدوار، ووٹر اور سپورٹر ہر ایک کے دماغ پر الیکشن کا بھوت سوار ہے. اور اس حوالے سے شریعت مسلمانوں کو کیا تعلیمات دیتی ہے، کیا احکامات متوجہ کرتی ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے. ہمارے ہاں دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے اس جمہوری نظام کی خرابیوں سے مایوس ہو چکا ہے اور اس کا ماننا یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا، اور چند افراد کے ووٹ نیک آدمی کو دینے سے، اہل اور دیانتدار آدمی کو دینے سے ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا، ہمارا امیدوار جیتے گا نہیں، لہذا وہ ووٹ دینے سے ہی اجتناب برتتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ دینے کا حامی بنتا ہے، چاہے امیدوار نااہل ہو، بددیانت ہو، بد کردار ہو، بس وہ آپ کا پسندیدہ امیدوار ہونا چاہیے، یا آپ کی پسندیدہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، یا آپ کی برادری جس طرف ووٹ ڈال رہی ہے آپ بھی اسی طرف ووٹ ڈالنے والے بنتے ہیں. تو یہ دونوں سوچ رکھنے والے طبقات غلط ہیں. شریعت ووٹ کو اتنا سادہ انداز میں نہیں لیتی جتنا ہم سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو اس لیے ووٹ دینے سے مایوس ہیں کہ ہمارے ووٹ سے کوئی بہت اچھی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی اور بار بار بدل کر یہی چہرے آتے رہتے ہیں، لہٰذا ووٹ ہی نہیں دینا چاہیے. تو انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسی طرح رہے تو ایک دن معاشرے کے 100% برے لوگ ووٹ دینے والے ہوں گے اور برے لوگ ہی ہمارے امیدوار بنیں گے اور برے لوگ ہی ہمارے حکمران بنیں گے. معاشرے کی اصلاح کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذات کو ٹھیک کر لے، ہر آدمی اپنی اصلاح کرنے والا بن جائے تو معاشرے کے اندر اصلاح یافتہ افراد کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اصلاح یافتہ بن جاتی ہے. اسی طرح اگر دیندار اور مثبت ذہن رکھنے والے لوگ ووٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کا درست استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے ووٹوں سے صحیح اور دیانتدار اہل افراد منتخب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچنے والے بنیں گے. جن لوگوں نے ووٹ سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کو اپنا ایک دینی فریضہ اور ملکی ضرورت نہیں سمجھا تو وہ بے دین لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہونے والے لوگ اسمبلیوں میں پہنچے اور انہوں نے اسلام کے خلاف قوانین سازی کی. انہوں نے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے والے قوانین بنائے. انہوں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کام آنے والے قوانین بنائے. انہوں نے عدلیہ کے نظام کا گلا گھونٹنے کی بنیادیں رکھی. انہوں نے معاشرے کے اندر رشوت کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ جس اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا تھا اس اسلام کے خلاف ہی قانون سازی کرنے والے ممبران بنے. ختم نبوت کے خلاف اگر قانون سازی ہوتی ہے اور ٹرانسجینڈرز کے حق میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں ووٹ دینے والا اسمبلی کا ممبر بھی اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے اور وہ ووٹر بھی مجرم ہے جس نے یہ دیکھے بغیر ووٹ دے دیا کہ میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، آیا کل کو یہ ختم نبوت کے غداروں کی فہرست میں تو نہیں کھڑا ہوگا، آیا یہ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت بل میں رکاوٹ بننے والا تو نہیں بنے گا، آیا یہ ہماری عدالتی نظام کے گلے گھونٹنے والا تو نہیں بنے گا.
چنانچہ وہ لوگ جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں اگر وہ اسلام کے حق میں قانون سازی کریں، ملک کے بارے میں اچھے قوانین بنائیں، تو اس میں ووٹ دینے والا امیدوار بھی اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ اور اگر ہمارے ووٹوں سے منتخب ہونے والا نااہل، کرپٹ اور بددیانت امیدوار اسلام کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے خلاف قانون سازی میں رکاوٹ بنتا ہے اور ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی قوانین بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو وہ بھی مجرم ہے اور اس کو ووٹ دے کر منتخب کرنے والے بھی گناہگار ہیں، اس کے جرائم اور گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ووٹ صرف کاغذ کی ایک پرچی کا نام نہیں، بلکہ شریعت اس کو مختلف حیثیتیں دیتی ہے۔ ایک حیثیت سے ووٹ ایک گواہی ہے، گواہی اس بات کی کہ میری نظروں میں یہ امیدوار اس علاقے میں کھڑے ہونے والے دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں زیادہ اہلیت اور قابلیت رکھتا ہے اور زیادہ ایماندار ہے۔ میری نظروں میں یہ علاقے کے لیے اور ملک کے لیے، قوم کے لیے بہترین خدمت گار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بات کی آپ گویا گواہی دے رہے ہیں، اور جو ووٹ نہیں ڈالتا گویا وہ گواہی کو چھپا رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ دل کا گناہگار انسان بنتا ہے۔ جب امیدوار سامنے ہے، آپ کا اب حق ہے کہ اس کے حق میں گواہی دیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، بددیانت ہے یا دیانتدار ہے، اور عوام کا خدمت گزار ہے یا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یہ سیاست کے میدان میں اترا ہے۔ اور شہادت اور گواہی کے بارے میں تو یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ بغیر طلب کیے ہی انسان کو گواہی دینی چاہیے، اور جو مانگنے پر بھی گواہی دینے والا نہ بنے وہ شریعت کے نزدیک گناہگار اور مجرم بنتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس آدمی کو کوئی گواہی ملی اور پھر اس نے آ کر اس چیز پر گواہی نہیں دی کسی معاملے میں، تو وہ آدمی اللہ کے نزدیک گناہگار اور مجرم ہے۔ تو ووٹ کی یہ حیثیت کہ ووٹر اپنے امیدوار کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ میرے علاقے میں جو امیدوار کھڑے ہیں ان کے اندر میری نظروں میں یہ اچھا امیدوار ہے۔ اور دوسری ووٹ کی حیثیت ہے شفاعت کی اور سفارش کی۔ قرآن کریم میں ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ یعنی چند امیدوار الیکشن میں کھڑے ہیں اور آپ سفارش کر کے ووٹ کی پرچی بطور سفارش آپ دے رہے ہیں کہ میری نظروں میں یہ آدمی وار ہونے کا اور قوم کی قیادت کرنے کا، خدمت کرنے کا اہل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل نہیں، قابلیت نہیں رکھتا، دیانتداری نہیں ہے اس کے اندر، اور ووٹ کے اندر اپنے کروڑوں روپے لگائے گا، 2-4 کروڑ لگائے گا، تو عوام کی ہڈیوں سے یہ اس سے زیادہ نکالنے والا بنے گا، اور پھر بھی آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو گویا آپ نے ایک برے آدمی کی سفارش کی ہے، اور اس بری سفارش کا آپ کو قیامت کے دن حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو ووٹ کی حیثیت گواہی کی بھی ہے، اور ووٹ کی حیثیت سفارش کی بھی ہے، اور ووٹ ایک امانت بھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کر دو۔ یہاں امانتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں امانت اس کو کہتے ہیں صرف کسی کی رکھی ہوئی مالی امانت دیانتداری سے انسان واپس کر دے تو اس کو لوگ امانت سمجھتے ہیں۔ یہاں قرآن میں امانتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، گویا جس طرح مال کو دیانتداری سے واپس کرنا امانت ہے، اسی طرح اور کچھ چیزیں بھی امانت کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں سے ایک ووٹ ہے جو امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا آپ جس کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں اس کے حق میں ایماندار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میری نظروں میں ایماندار ہے اور کرپٹ نہیں ہے اور عوام کے حقوق کا غاصب نہیں ہے۔ تو یہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ان 3 حیثیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو
تو پھر ووٹ ایک شریف فریضہ بن جاتا ہے اور ایک امانت اور گواہی اور سفارش بن جاتا ہے، اور پھر وہ ووٹ ہمارے ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کا یا ملک اور قوم کی تقدیر کے گلے گھونٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جس امیدوار کے حق میں ہم ووٹ دیں اس کے بارے میں یہ اطمینان کر لیں کہ یہ آدمی اس کی قابلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ اسمبلی میں ایسے پہنچے انگوٹھا چھاپ کہ جو نام بھی نہیں لکھ سکتے اور سائن بھی نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو منتخب کر کے ایک ایسے ایوان میں بھیجنا کہ جہاں آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی اور اسلام اور ملک کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں، وہاں ایسے جاہل، ان پڑھ، گوار، کرپٹ اور بددیانت لوگوں کو منتخب کر کے بھیجنے والے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں گناہ گار اور مجرم بنتے ہیں۔ لہذا انتخابات کے اندر صرف یہ دیکھنا کہ ہماری برادری کا بندہ کھڑا ہے، ہماری پارٹی کا بندہ کھڑا ہے اور ہمارے علاقے کا نمائندہ کھڑا ہے اور ہمارا دوست ہے اس لیے اس کو ووٹ دیں گے، یہ کوئی بیس نہیں، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اس میں قابلیت اور صلاحیت ہے یا نہیں، اور دوسرا اس میں امانت داری اور دیانت داری ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں ایک آیت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کس آدمی کو اپنا امیدوار بنانا چاہیے، کیسے آدمی کو اپنا ملازم رکھنا چاہیے، کس آدمی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین آدمی جس کو تم ملازم رکھو وہ ہے کہ جو باصلاحیت ہو اور امانت دار ہو۔ تو جس کو ہم منتخب کرنے جا رہے ہیں، اپنا اور قوم کا نمائندہ بنانے جا رہے ہیں، اس کے اندر اس کام کی قابلیت اور اہلیت بھی ہونی چاہیے اور امانت داری اور دیانت داری بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے مسلسل 70 سال سے ووٹ کے غلط استعمال نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہونے والا دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹتا ہے، اور ہر ایک نے لوٹا، ہر پارٹی نے حصہ بقدر جسہ ڈالا، ہر امیدوار نے جتنا لگایا اس سے زیادہ کہیں قوم اور ملک کی ہڈیوں سے نکالا اور نچوڑا بھی، اور اس کے مجرم ہم لوگ ہیں کہ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنی پسندیدہ پارٹی اور پسندیدہ امیدوار اور پسندیدہ برادری کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بندے میں قابلیت اور اہلیت بھی ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں ہے لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی مخالفت میں اس بات پر نہ پہنچ جاؤ کہ تم عدل و انصاف کو پامال کرنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ کی غیر پسندیدہ پارٹی کا آدمی اہل ہے، امانت دار ہے، قابل ہے، اور اس کا ٹریک ریکارڈ بھی بتاتا ہے کہ اس نے علاقے میں لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کے کام آیا ہے، تو اب آپ اپنی پسندیدہ پارٹی کا نہ دیکھیں بلکہ اس آدمی کی قابلیت کو دیکھ کر اس کے حق میں گواہی دینے والے بنیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ تم عدل و انصاف کرنے والے بنو ولو کنتم علی انفسکم، چاہے تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ تو اپنے خلاف اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف انسان گواہی دے سکتا ہے، تو ایک نااہل امیدوار کے خلاف انسان گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ آدمی بعد میں جا کر کیا کرنے والا بنے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ووٹ ایک پرچی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارے ہاتھ میں دی گئی ایک امانت ہے، اور اس امانت کا غلط استعمال کرنے والا قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہوگا۔ اس امانت کا غلط استعمال کرنے والا امیدوار کے تمام غلط فیصلوں اور قانون سازیوں کے جرم میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے ہر ایک ذہن میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے برادری کی بنیاد پر اور پارٹی کی بنیاد پر امیدوار کو ووٹ نہیں دینا کہ بندے میں قابلیت، صلاحیت، اہلیت اور ملک اور قوم اور اسلام اور وطن کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ کیسی ہے،
اس کے ساتھ وہ وفادار رہے گا یا بے وفا رہے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے ووٹ دیے اور انہوں نے جا کر ختم نبوت کے خلاف قانون سازی کی۔ آپ نے ووٹ دیے اور انہوں نے ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کو قانون بننے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ نے ووٹ دیا اور انہوں نے جا کر ہجڑوں کی اور مرد کے ساتھ شادی کے قانون پاس کیے۔ آج بھی وہ اپنے منشور میں علی اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ منتخب ہو کے آئے تب بھی ہم ناموس رسالت کے قانون کو ختم کریں گے اور ٹرانسجینڈر قوانین کو پاس کرنے والے بنیں گے۔ تو یوں آنکھیں بند کر کے پیسے کے چند نوٹوں کے اوپر قربان کرنے والا رشوت کھانے کا بھی مجرم ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چند ہزار پیسے میں اپنا ووٹ دے دیں گے تو ہمارا اپنا ووٹ ہے۔ نہیں، یہ آپ کی طرف سے امانت تھا ایک ووٹ، اس امانت کا غلط استعمال کا گناہ الگ ملے گا، اور اس کے غلط استعمال پر آپ نے جو رشوت کا بازار گرم کیا اور 2-4 ہزار کی خاطر اور 20-25 ہزار کی خاطر آپ نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال بھی کیا اور رشوت کے گناہ کا بھی ارتکاب کیا۔ اور یہ حدیث بھول گئے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آپ کا ووٹ ہے لہذا آپ کے لیے رشوت لینا جائز ہو گیا۔ یہ کہاں سے آپ نے اپنا فلسفہ بنا لیا؟ خود ساختہ اور من گھڑت بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں شرع عام ووٹر سے قرآن پہ حلف اٹھوا رہے ہیں کہ تم اتنے پیسے لے لو اور اپنا اور اپنی برادری اور فیملی اور خاندان کا ووٹ ہمیں کاسٹ کراؤ گے۔ یقین جانیے کہ ایسے بدبخت لوگ اپنی گندی اور ناپاک سیاست میں قرآن پاک کو لانے کی جرت کیسے کر لیتے ہیں؟ مسلمان میں خوف خدا تو ہوتا ہی ہے، اس ناپاک اور گندی سیاست میں قرآن پاک لے کر نہ آؤ۔ اس ناپاک اور گندی سیاست کا آغاز جب آپ رشوت جیسے حرام اور ناجائز کام سے کرنے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کا نمائندہ اور امیدوار اور آپ کا ترجمان ایماندار تو بن کر سامنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ کرپشن کے ریکارڈ توڑے گا اور لوگوں کے سامنے اس طرح بن کر آئے گا کہ لوگ پچھلے کرپٹ لوگوں کا ریکارڈ بھی بھول جائیں گے۔ جب بھی 2-4 سال حکومت گزارتی ہے پھر ہم اس کو ہٹا کر اگلے امیدوار کو اگلا چہرہ لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی چہرے ہیں جو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 30 سال بلکہ 70 سال سے ہم آزماتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ووٹ کی پرچی کا استعمال صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مہرہ جو پٹ جاتا ہے، عوام کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، اسے ہٹا کر نئی کٹ پتلی ہمارے سامنے لائی جاتی ہے کہ یہ تمہارا مسیحا ہے، اس کے آنے سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ پڑے گی اور امن و امان کا قیام ہوگا اور مہنگائی ختم ہو جائے گی اور لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لیے اس کا مستحق ڈھونڈتے پھریں گے۔ نہیں، یہ صرف اور صرف سودا بازی ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ کو کم از کم کسی بڑے انقلاب اور خیر اور تبدیلی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر توقع ہے تو پھر صرف اس لیے کہ آپ اپنا نمائندہ قابل اور اہل اور امانت دار منتخب کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ملک میں کسی نہ کسی درجے کی بہتری ضرور آ جائے گی۔ ورنہ جس طرح اب ہو رہا ہے کہ لوگ برادری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر اور پارٹی کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک تباہی سے دوچار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سیاستدان تو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اولاد کے منہ سے لقمے چھین لینے والے آج ہمارے نمائندے ہیں، اور 5 سال بعد 4 سال بعد دوبارہ یہ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں علاقے میں تبدیلی لے کر آؤں گا اور لوگوں کی مالی حالت، معاشی حالت بدل کر رکھ دوں گا، اور ووٹ لیے، منتخب ہوا، اور اس کے بعد 5 سال تک خوب اپنی تجوریاں بھری، اکاؤنٹس بھرے، جیبیں بھری، اور جب مالا مال ہو گیا پھر اگلے الیکشن آئے، پھر میدان میں اترا۔ لوگوں نے کہا جی اب آپ کیا کریں گے؟ پچھلے دفعہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ
کہ آپ علاقے کی معاشی حالت بدل دیں گے اور لوگوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ ہاں، مالی حالت بہتر تو ہوئی ہے، ایک آدمی کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے اور میں وہ تمہارا امیدوار ہوں۔ تو وہ لوگ جو اپنی ذات کے گنبد میں بند رہتے ہیں، اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر آپ علاقے کی بہتری اور ملک، قوم اور اسلام کی بہتری کی امید رکھیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ عام انتخابات میں پوری دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، خاموش کردار بننے کی بجائے اور اپنا ووٹ ضائع کر کے نہ دینے کی بجائے دیانتدار علاقے میں کھڑے ہونے والے جس امیدوار کو ہم قابل، امانت دار، دیانتدار، ملک، قوم اور علاقے کے لیے اور اسلام کے لیے وفادار سمجھیں، اس کو ووٹ کاسٹ کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے اندر عوام کو اپنے ووٹ کی پرچی امانت اور گواہی سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارا حکمران بنائے جو ملک اور قوم اور اسلام اور دین کی بہتری اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔